لیول نہیں کر پا رہے. اگر ہم ایجوکیشن کے ڈبل اسٹینڈرڈس کی بات کریں تو ہم اسی کو ہی لیول اپ نہیں کر پا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ آپ جو سنگل کریکولر کی بات کر رہے تھے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ساؤتھ میں سندھی پڑھائی جاتی ہے زبردستی. اسی لوگوں کی میں نے سندھی پڑھی, موڈ بالکل نہیں تھا. ہاں فیڈرل میں تو میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا کہ زبردستی کوئی چیز پڑھائی جاتی ہے. وائی دیر از ان دس نیشنل سنگل کریکولر جو فالو کرتا ہے. اور اس میں پھر یہ ہے نا کہ اس میں 18th امینڈمنٹ میں انہی سندھی برادران نے یہ جو پروونشل سبجیکٹ دے دیا تھا نا ایجوکیشن, میں تو خود ایجوکیشن کے حوالے سے یقین کیجئے میں اس کے خلاف ہوں 18th امینڈمنٹ کے. لوگ تو اس کے حق میں, ٹھیک ہے پروونسز کو اپنے بقایا حقوق ملنے چاہیے جیسے فیڈریشن کی اسپرٹ ہے. 18 امینڈمنٹ تو ابھی آیا نا, اس سے پہلے یہ تو کب سے ہم سندھی پڑھ رہے ہیں. obviously میں وہ 18 میں آیا تھا, میں اس کے ساتھ اس کو جوڑ رہا ہوں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جب سندھ ڈس اونڈ ہے, جب ہم نے اس کو ٹیگ کر دیا نا کہ وہ ڈس اونڈ ہے, تو اب وہاں پہ سندھی پڑھائی جا رہی ہے اور سندھی رائج ہے اور ہمیشہ سندھ کارڈ استعمال کرنے کی بات بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو سندھی پڑھائے جانے سے مقصد یہ نہیں ہے کہ سندھ پروملگیٹ کرے یا مادری زبان پروملگیٹ کرے. یہ صرف ہمارے اردو سپیکنگ بھائیوں کو ایک تھریٹ الرٹ ہوتا ہے کہ جب اردو پڑھائی جا رہی ہے تو سندھی بھی ہونی چاہیے. اس کا نہ مقصد ہے, یعنی میں نہیں کہتا ہوں خدا نخواستہ پڑھائی نہیں جانی چاہیے. سندھی ایک زبان ہے, ہم ہر زبان کی قدر کرتے ہیں. کس قسم کا تھریٹ الرٹ ہے؟ تھریٹ الرٹ اس سینس میں ہے کہ ڈونٹ یو ایور تھنک ٹو انڈر ایسٹیمیٹ اس. اگر چیزیں اردو میں پڑھائی جا رہی ہیں تو سندھی ہونے کے ناطے کراچی میں یا سندھ کے اندرون میں پھر ہم سندھ کے بورڈ بھی لکھیں گے, یا آپ کو اور کہیں نظر نہیں آئے گا. خیبر پختونخوا میں بھی آپ کو تقریباً بورڈ انگلش اور اردو میں نظر آئیں گے, لیکن سندھ کے انٹیریئر میں آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو ملیں گے بورڈز بھی لکھے ہوئے سندھی میں. صرف وہ اپنا یہ ایگزسٹنس شو کرانا چاہتے ہیں. اگر یہ اس کانٹیکسٹ میں ہوتا کہ سندھی لٹریچر میں آپ نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے تب تو بہت اچھی بات تھی, تب تو ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, وہ اس کونوٹیشن میں نہیں ہے. وہ صرف اردو سپیکنگ جب آگے نکلے نا تو صرف اس چیز کو یا آگے نہ نکل جائیں, یا سندھ کا سندھ میں ایگزسٹنس اور طاقت ہونا کہ سندھی بھی پڑھائی جائے. پروموٹ کیا کریں, ایجوکیشن پروموٹ کر رہے ہیں یا پاور ڈپلومنٹ ہے؟ ڈومینیٹ تو پھر ہم لوگ میرا خیال ہے 3 چیزیں پروموٹ کریں. تھریٹ الرٹ, ٹھیک ہے. سو وی آر چینجنگ مائنڈ سیٹس ود اے پاور ڈومیننسی. یس, ناٹ پروموٹنگ ایجوکیشن. تو اسی میں یہ اگر ہم ایجوکیٹڈ ہوتے تو ہم کیوں ایسے کرتے؟ دیکھیں پریجوڈس کون کرتا ہے؟ جو ان ایجوکیٹڈ ہو. اس کی کہ آپ ایگزامپل لیں, کیا گاؤں میں جائیں آپ, پریجوڈس زیادہ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے. ڈو یو نو دس تھنگ؟ جیلسی زیادہ ہوتی ہے گاؤں میں. کیوں؟ ریسورسز کم ہوتے ہیں, ریسورسز کم ہوتے ہیں. 2-4-6% لوگ جو ہیں وہ آباد ہوتے ہیں, تھوڑے اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی جو ہے آپس میں کلاس, جو ایک کلاس ہوتی ہے وہ بالکل ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, اور صبح شام آمنا سامنا ہوتا ہے تو آپ بور ہو جاتے ہیں. تو آپ نے اینی ویز اس میں سے کوئی کھرید کے غلط چیز ہی نکالنی ہوتی ہے, رائٹ؟ اچھا, تھوڑے سے ٹاؤن میں آپ آ جائیں کسی گاؤں سے تو وہاں پہ تھوڑا سا ماحول کشادہ ہوتا ہے. جب آپ تحصیل میں آتے ہیں وہاں پہ ماحول مزید ذرا کشادہ ہوتا ہے. جب آپ بڑے شہر میں آتے ہیں تو ماحول مزید کشادہ, اور جب آپ انٹرنیشنلی ایکسپوزڈ ہو جاتے ہیں تو آپ بالکل ہی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا تو بہت ہی بڑی ہے. کتنے کلچرز ہیں, کتنی زبانیں ہیں, کس کس قسم کے لوگ ہیں, کیا کیا ان کے نیچر ہیں, کیا کیا ان کا مزاج ہے. اور ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں نے جو کہا وہی ہوگا. نہیں, دنیا کا اپنا ایک مزاج ہے, دنیا میں ہر بندے کا اپنا اپنا ایک ویلیو ہے.
مگر گاؤں میں بیٹھا شخص جس نے اپنے آپ کو سردار اور چودھری کہا ہوگا یا جو نیچے لیول پہ ہوگا جو بھی ہوگا وہ اپنے آپ کو اسی پہ جو چار دیواری ہے اسی میں ہی سب کچھ سمجھتا ہے. اور وہ اسی چار دیواری میں مطلب جیسے ہم کنویں کا مینڈک کہتے ہیں نا, تو مینڈک نے کیا کیا, باہر آیا, اس نے بلو کیا کہ میں نے کشمیر فتح کر لیا, پھٹ گیا خود جس دن کنویں سے باہر آیا. تو ایکسپوجر ایجوکیشن کا ایک ڈائمنشن ہے ایکسپوجر, اور ایکسپوجر کا ایک ڈائمنشن ہے گھومنا پھرنا. تو جو آپ نے بات کی کہ اگر ایک ایجوکیٹڈ معاشرے کا کلیم کرنے والا ایک زبان کو تھریٹ الرٹ کے طور پر استعمال کر رہا ہے تو اس نے تو بیسیکلی بائی پاور یہ چیز امپلیمنٹیشن کی, پسند آئے یا نہ آئے کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو بائی پاور کیا, تو اس نے مجھے ایجوکیٹ تو نہیں کیا. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے. تو میں نے آپ کو اس کے جواب میں بات بتائی کہ اگر ایجوکیشن ہوتا اس کے پاس اس چیز کا کہ اس سے نفرت بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں نا مان کے جانو, جان کے نہ مانو. یہ کون سی بات اس میں ٹھیک ہے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ قانون کی امپلیمنٹیشن کر کے مان کے کہتے ہیں اب جان لو. وہ غلط ہے. ہمیں کرنا کیا چاہیے, طاقت کے استعمال کے بغیر جان کے منوانا چاہیے. پہلے چیز کو جانو پھر مانو, کیونکہ جان کے جب مانو گے تو وہ آپ کانسیپچولی کرو گے اور وہ آپ دل سے کرو گے. دل سے, دماغ سے, کانسیپچولی اور شوق سے کی گئی چیز ہمیشہ کوالٹی اورینٹڈ ہوتی ہے. یہ یاد رکھیں. جو چیز آپ مجھ سے زبردستی کروائیں گے میں کر تو دوں گا, لیکن اس کی وہ نکھار نہیں آئے گی جو آنی چاہیے. دباؤ سہنا جو ہے نا, ہمیں یہ بھی نہیں آتا, یہ بھی ہم ایجوکیٹ نہیں ہے کہ دباؤ کسے کہا جاتا ہے. دباؤ سہنا بہت ضروری ہے. یہ ہیرا جو ہوتا ہے نا, یہ 30,000 ہزار سال, 15,000 ہزار سال دباؤ سہ کے, 3,000 300 سال دباؤ سہ کے پھر باہر آتا ہے. جس نے جتنا دباؤ سہا ہوتا ہے نا, اس کے کٹس اور بسٹس اور سپارکل اور اس کی جو چمک ہے وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے. تو سر آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ بائی پاور اگر چیز کوئی امپوزڈ ہے تو وہ رہے گی, اس میں ختم کرنا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. تو 18 امینڈمنٹ کے بعد پاور کے تو میں پاور جی فزیکل پاور کے تو میں ویسے ہی خلاف ہوں. یعنی فزیکلی اگر آپ اسی پر یعنی پاور کا استعمال آپ یوں کریں کہ جیسے آپ نے کہا کہ بھائی بائی کمپلژن آپ کو پڑھنا ہے, تو یہ تو بہت ظلم ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تو ناانصافی ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں اپنے ہوش و حواس میں ایک پڑھے لکھے شخص ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, مجھے پسند نہیں تھی, مجھے پڑھائی گئی, تو میرا تو ٹائم ضائع کیا گیا. میرا تو اس پورے سبجیکٹ میں میرا ٹائم ضائع کیا گیا. تو کم سے کم مجھ سے پوچھنا تو چاہیے تھا کہ یار تم نے پڑھنا ہے کہ نہیں. یار ریلیجن میں ہم پوچھتے ہیں اسکولز میں, آپ کو پتہ ہے نیشنل کریکولا, اس میں جو پاکستان کا نیشنل کریکولم ہے یا دنیا کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے لے کر پھر یو این تک, پھر یو این کی جو امپلیکیشنز ہیں اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ مسلم کنٹری ہیں اور آپ نے اسلامیات پڑھانی ہے, ٹھیک ہے, جو غیر مسلم ہے اس کو آپ کو ایتھکس پڑھانی ہوگی اگر وہ اسلامیات نہیں پڑھنا چاہتا. تو یعنی اسلام تو زبان سے بہت اوپر ہے. ایز اے مسلم وی بلیو ان دس تھنگ, ٹھیک ہے. آپ بتا رہے ہیں کہ وہ زبان کا نہیں پوچھ رہے, تو میں تو سمجھتا ہوں اس سے بڑی زیادتی ہو نہیں سکتی کہ آپ طاقت کے بل بوتے پہ کر رہے ہو.